و غایت ہے. ہم آئٹا یہ چاہتی تھی کہ صرف ہم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو آپ کی جب تک بشاشت ہے جب تک آپ کو سماعت کریں، کیونکہ آپ نہ صرف ایک محقق سائنسداں بلکہ ایک بہترین استاد بھی ہیں آپ، اور آپ کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ہم نے کسی اور مقرر کو نہیں رکھا. آپ کا ایک کی نوٹ لیکچر ٹیچرس رول ان دا سوسائٹی. السلام علیکم. آئٹا کے تمام ذمہ داران، قابل صد احترام اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ مجھے موقع مرحمت فرمایا میرے ان ساتھیوں کے توسط سے جنہوں نے مجھ کو یہاں دعوت دی آپ کے بیچ میں آنے کی. میں سائنس کا طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں، اور اپنی جڑوں سے اور اپنے سماج سے جڑا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ کا آدمی ہوں، جڑوں سے جڑا ہوا ہوں، ایک اوسط سے بھی کم تر گھرانے سے اٹھا ہوں، اس لیے زمینی صورتحالوں کو واقف ہوں اور آجیوں نے یاد رکھتا ہوں. اوپر کے کسی اعلیٰ خاندان یا منصب کے گھرانے سے نہیں آیا. میرے لیے آپ لوگ بے حد اہم ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہر سال پوری ایک نسل آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور جو نسلیں پچھلے اساتذہ سے سامنے آئی ہیں جو ہمارے پاس یونیورسٹی میں. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ میرا تعلق دہلی سے ہے، پرانی دہلی کا ہوں میں، بلی بہرحال کے علاقے کی میری پیدائش ہے. اور یہاں آنے سے پہلے میں دہلی کا سب سے قدیم ادارہ جس کو اس وقت ذاکر حسین دہلی کالج کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں دہلی کالج اینگلو عربک کالج کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک مقام ہے. وہاں سے میں نے پڑھا تھا اور پھر وہیں میں نے میرا سبجیکٹ باٹنی ہے، اور تقریباً 24 سال میں نے وہاں پڑھایا، پھر 10.5 سال وہاں پرنسپل رہا. تو اس پورے علاقے اور اپنے طبقے سے میں واقف ہوں. اور سائنس کا طالب علم جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے باٹنی پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سوال کرنا سیکھا ہے اور سوال کا جواب ڈھونڈا ہے. کیونکہ سائنس ایک طریقہ ہے جو آپ کو سوال کرنا اور سوال کا جواب تلاش کرنا سکھاتی ہے. تو اگر میرا سبجیکٹ کچھ بھی ہو جس کو بظاہر سائنس کہا جاتا ہے، وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو یا میتھمیٹکس ہو، اور اگر میں سوال نہیں کرتا اور میرے ذہن میں سوال نہیں اٹھتے اور میں ان سوالوں کو نہیں کھوجتا تو میرا ذہن سائنسی نہیں ہے، ڈگری سائنس کی میرے پاس ہو سکتی ہے. تو اس سوال کرنے والے ذہن نے مجھ کو جس انداز سے قرآن سے متعارف کیا، اس میں سب سے پہلے سوالات میرے قرآن فہمی سے، قرآن پہ اسلام سے، یا جو مروجہ سسٹم ہے ہمارے یہاں اس کے لیے اٹھے. اس سے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سب سے پہلے میں وہ اختصار سے بتا دوں، کیونکہ ہم سب ٹیچر ہونے سے پہلے ایک انسان ہیں، ایک سماج کا فرد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹا بیٹی ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پسند نہیں ہے. اس سب کی وجہ اگر ایک پوچھی جائے مجھ سے، سائنس کا آدمی ہوں، دلیل کے بنا بات نہیں کرتا، تو وہ صرف ایک ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے. خوش نصیب ہیں اس مجمع میں ایسے لوگ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پہ تفکر و تدبر کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کے آتے ہیں. ورنہ ہماری اکثریت کا اسلام 3.5 آیتوں پہ چلتا ہے.
جو ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ حج کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان کو ہم نے اپنے اوپر فرض مان کے چن کے طاری کر دیا ہے۔ یہ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فرائض نہیں ہیں یا ان کی اہمیت کم ہے یا ان کا اتباع واجب نہیں ہے۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ بقیہ آیات کا کیا ہوا، بقیہ احکامات کہاں چلے گئے؟ کس نے یہ سند دے دی کہ صرف ان آیات کے علاوہ قرآن میں اور کچھ نہیں ہے؟ ہماری اصل وجہ اور خرابی وہاں سے ہے، کیونکہ اگر ہم سب قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوتے تو آج اس موضوع سے کسی اجلاس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا، بطور استاد ہی نہیں، بطور شوہر، بطور باپ، بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور پڑوسی، بطور شہری، ہر ذمہ داری کا احساس ہوتا اور اس کا ہم حق ادا کر رہے ہوتے، جو بلا شبہ ہم نہیں کر رہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ ہم بہت شد و مت سے قرآن کی جس پہلی وحی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی پہلی وحی جو تھی وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی، میرا اس پہ پہلا سوال یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کو اگر ہم پہلی وحی نہیں بلکہ اس کی صحیح حقیقت میں اس کو پہلا حکم مانتے تو کیا منظرنامہ ہوتا؟ اقرأ کائے کا صیغہ ہے، یہ تو حکم ہے، اور کہاں ہے یہ حکم؟ اگر اس قوم پہ پہلا حکم اقرأ کا تھا اور کس پہ آیا تھا؟ نبی امی پہ۔ پہلا حکم توحید کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، نئی لسٹ پہ جو چیز شامل ہوئی عمرہ اس کا نہیں ہے، پڑھنے کا۔ تو ہمارے ہاں تو بھاگ دوڑ جو مسجد بنانے کی ہوتی ہے، مدرسے بنانے کی ہوتی ہے، اسکول کی ہوتی، یا مسجد نبوی کے پیٹرن پہ وہ مساجد بنتی جہاں تعلیم کے بھی سلسلے ہوتے، ایک ایکسکلوسیو استعمال نہ ہوتا اس کا، جس کے لیے آج مساجد ہیں۔ ہماری پرائم لینڈ پہ پرائم پراپرٹیز سب سے زیادہ انڈر یوٹیلائزڈ، بڑی بڑی عمارتیں شاندار جن کو اب سجائے بھی خوب جاتا ہے، ایئر کنڈیشنر بھی رکھتے ہیں، گدے بھی پڑتے ہیں، 24 گھنٹے میں استعمال کتنے گھنٹے ہیں، اور پڑوس کے بچے، جھوپڑیوں کے بچے، ایک کمرے میں رہنے والے خاندانوں کے بچے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں پہ پڑھ سکیں بیٹھ کے، کوئی سکون کی جگہ مل جائے جہاں پڑھا جا سکے۔ اقرأ تو پہلا حکم تھا، تو پڑھنا کیوں نہ عبادت میں آیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں نے اپنی جو پہلی پریزنٹیشن رکھی ہے، پلیز پاور پوائنٹ لے آئیے۔ ان فوٹوؤں کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی، جو ابھی پچھلے دنوں سر سید کا 200 سالہ جشن علی گڑھ میں منایا گیا تھا، تو وائس چانسلر صاحب نے مجھے اس رشتے سے بلایا کہ میں علی گڑھ کا طالب علم ہوں اور میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے، تو کہنے لگا کہ آپ پہ دوہرا حق ہے۔ تو وہ ایک گیسٹ آف آنر کے طور پہ میں گیا، تو وہاں بھی جو میں نے بات عرض کری تھی وہ آپ سے بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں خرابی ہے کہ ہم شخصیتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے مشن کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے تصویروں سے ذرا سا تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے کو مت دیکھیے، میں کیا بات کہہ رہا ہوں یہ دیکھیے، اس کو لے کے چلیے آگے۔ ہم آج بھی شخصیتوں میں پھنسے ہوئے، اور یہ گلوبل فینومینا ہے، گلوبل۔ تو سر سید تو یاد ہے آپ منا رہے ہیں، اور میں نے کہا یہ شروعات جشن میلاد النبی سے ہوتی ہے، ہم منا کے سمجھتے حق ادا ہو گیا، رسول کا کہاں ہے، اس کا پیغام کہاں ہے، وہ کتاب جس کو وہ لائے تھے کسی جزدان میں لپٹی بھی بہت اوپر رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، اور یقین جانے اس جزدان کو ابھی جا کے آپ سرف ایکسل میں بھگوئیے تو اتنا میل نکلے گا آپ کے کسی کپڑے سے نہیں نکلے گا، وہ تو جزدان کی حالت ہے، کیونکہ اس کو کتاب بنائے نہیں، ہم اپنے شیلف میں نہیں لائے، اس پہ پڑھا ہی نہیں، اور اس سے بڑی توہین اس کتاب کی نہیں ہو سکتی۔ مجھے کہنے دیجیے، معاف کیجیے گا، آپ لوگ بہت تہذیب والے ہیں اور برداشت کرتے ہیں لوگوں کو، تو میری بدتمیزیوں کو برداشت کر لیجیے گا کہ مسلمانوں سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کسی نے نہیں کی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 نہ آتی، وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔ قرآن میں فرقان آیت نمبر 30 دیکھ لیجئے، اور ترجموں میں 3 تراجم آپ کو ملیں گے،
کہیں لکھا ہے کہ قرآن کو نشان تہذیب بنایا، دوسرا یہ ملے گا کہ قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا، اسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن کا مذاق اڑایا. یا تینوں اردو میں تراجم آپ کو ملیں گے، کیونکہ مہجورہ لفظ جو ہے اس سے یہی مفہوم نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کا تعلق دیہات سے ہے کہ جو جانور خاص طور سے غائب ہے، زیادہ بھاگتی ہے، اس کی گردن کی رسی اس کے پیر میں باندھ دی جاتی ہے، اس کو الحجورہ کہتے ہیں، اور وہ ایسے چلتی ہے. تو یہ ایک مذاق سا بھی دکھتا ہے، اور اس کی جو دبنگ چال ہوتی ہے وہ ختم کر دی گئی، کھینچ دی گئی، اس کو معذور کر دیا گیا. ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا. یہ قرآن کہنا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کیا ہے. جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا. اس کو ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے استعمال کیا گیا، ہدایت کے لیے نہیں. ہدایت کے لیے کیا جاتا تو میں اس کو اردو میں بھی پڑھتا، اگر عربی نہیں آتی تیلگو میں پڑھتا، انگلش میں پڑھتا، ہندی میں پڑھتا، اس کو سمجھتا اور اس پہ عمل کرتا. اور عمل کرتا تو میری زندگی پھر اس طرح کی نہیں ہوتی، دوسرے انداز کی. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی آیت یہی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس میں میں نے باسم ربک کو اس لیے سرخ کیا ہے کہ بعد سے پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اسم کے ساتھ پڑھنے کی. اور اسم جو ہے بنا مسمى کے پورا نہیں ہوتا، وہ ایک تفصیل ایک پورے الگ تقریر کی ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہاں مقصد کیا ہے کہ اللہ کی خواص کے ساتھ پڑھائی حاصل کرنی ہے، with the attributes of God. جب اسم کے ساتھ کی بات آتی ہے تو اس کی تمام وہ اسماء حسنہ اور اس سے جڑی ہوئی خصوصیات آ جاتی ہیں جو رب سے جڑی ہوئی ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارے ہاں پڑھنے کا خانہ ہے. صرف پڑھنے کا ہی نہیں ہے بلکہ باسم ربک الذی خلق. اور یہ جو پوری آیت ہے یہ جو ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے، اس میں دیکھیں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال کریم ہے، کیونکہ اس نے کرم کیا ہمارے اوپر، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. قلم سے جو علم سکھاتا ہے، یعنی آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ آپ سے کراتا ہے. یعنی اللہ نے اپنی صفات میں سے بیان کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اساتذہ یا پیرنٹس کی طرح پڑھانے نہیں آتا، اس نے صلاحیتیں دے دی ہیں ہر انسان کے اندر. ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے پیرنٹس اور اساتذہ ہیں. تو جب آپ قلم سے لکھنا سکھا رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا، اور وہ علم دیا جیسے انسان نہیں جانتا. تو جب ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو انہیں نہیں آتی تو یہ در حقیقت یہ اللہ کا میسیج ہے، اللہ کا پیغام ہے جس کو ہم ہمارے ذریعے سے وہ پورا کر رہا ہے. یہ میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اس کے بعد علم کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ علم کی دو ذرائع ہیں، علم بذریعہ وحی اور علم بذریعہ استعداد. بذریعہ وحی تو نبیوں کا خاصہ تھا، لیکن استعداد ہر ایک کے اندر ہے. کیونکہ علامہ آدم الاسماء کلھا کی جو آیت ہے اس میں میں نے مسمى کے بارے میں ذکر کیا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے. اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى، یعنی جب تک مسمى کا علم نہ ہو اس کے اسماء کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لیے اس کا نام رکھتا ہے. تو اس کی پہچان، اس کی کریکٹرسٹکس، آئیڈینٹیفیکیشن جو ہیں اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. پہلے ایک نئی طرح کے ریڈیشنز ڈسکور ہوئی اور اس کے بعد اس وقت ان کا کچھ نام نہیں آ رہا تھا تو ایکس نام رکھ کے ایکس ریس کر دیا گیا. ہر چیز کے نام رکھنے کا یہی سلسلہ ہے. اس لیے نام جو ہے وہ کریکٹرسٹک سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے ذہن کے تصوروں میں وہ موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے یہ نام لوں کار تو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جس سے آپ شناسا ہیں اس کی شبیہ اور شکل آپ کے ذہن میں جو نام سنتی جڑ جاتی ہے اس سے.
نام کے ساتھ وہ شکل، اس کے خواص. جب میں پنکھا کہتا ہوں آپ کو یاد آتا ہے پنکھا کیسا ہوتا ہے، کس کام آتا ہے، کس استعمال میں آتا ہے، کس برانڈ کا اچھا ہے، کہاں سے سستا ملتا ہے، پوری تفصیل آپ کو کمپیوٹر کھول دیتا. لیکن اگر میں یہاں کہوں کوارک، تو جس نے ایڈوانس فزکس نہیں پڑھی وہ نہیں جانتا کہ کوارک کیا ہے، اس لیے ذہن میرا بلینک ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ یہ کیا ہے. تو یہ ہے انسان کا ذہن جس انداز سے وہ چیزوں کو ناموں سے پہچانتا ہے. اب اس آیت میں جو کلہ کا لفظ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ میں نے رکھی ہے، جس کو پڑھوں گا بھی اس پہ تھوڑی سی میں بات بھی کروں گا. کہ اس آیت میں کلہ کا لفظ نہایت اہم اور غور طلب ہے. اسے ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھاہ سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے. یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی. اب یہ اس کی صلاحیت، ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے. معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں طے کرتا ہے. اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کے مذکورت آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا کر دیا. اور نحل میں ارشاد والی تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا کا لفظ ہے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والی دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. گویا انسان جب دنیا میں آیا تو اسے کسی شے کا علم نہ تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے. اگر وہ اس طرح اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہے عملاً شکر ادا ہوگا، کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا ہو غور سے تو وہ بچہ روتا ہوا ماں کی گود میں خاموش ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے لمس کو پہچانتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. لمس کا پہچان ہے. پھر وہ آوازیں پہچانتا ہے، اس لیے گھر کے لوگوں کی گود میں آ کے چپ ہو جاتا ہے، دوسری گود میں جا کے روتا ہے. پھر وہ چیزوں کو پہچاننے کا اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گویا اس نے اپنی کان، آنکھ، ناک سے مشاہدے کر کر کے جو علم ہے چاروں طرف کی چیزوں کا، اشیاء کا استعمال کرنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا. وہ بچہ ہمارے آپ کے گھروں میں رہتا ہے تو اردو بولتا ہے، لیکن اس چھوٹے بچے کو اگر آپ جاپان لے جائیے تو جاپانی بولنے لگے گا. جرمنی لے جائیے، جرمن زبان بولنے لگے گا. بہت سے ہمارے خاندان جو ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان کے بچے وہ سارے لوگ ہندوستانی اور اردو زبان بولنے والے حیدرآبادی ہیں، لیکن جب بچہ فرانس میں ان کا پیدا ہوا تو وہ بچہ فرینچ بولتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول سے وہ چیز سیکھی. اس بچے کو آپ پڑھائی میں ڈالتے ہیں، پڑھنے لگتا ہے. حفظ میں بٹھاتے ہیں، حفظ کرنے لگتا ہے. موٹر میکینک کی دکان پہ بٹھا دیں تو موٹر جوڑنا سیکھ لیتا ہے. دوڑانے لگے، ریس لگنے لگتا ہے. اور کثرت کے لیے بھیج دیں کسی اکھاڑے میں تو پہلوان بن جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ہر چیز کی صلاحیت ہے، انحصار اس بات پہ کہ آپ اسے سکھا کیا ہے. آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کروموزومز پر رکھی ہے، اس کے جینز میں ہے. ہی اور شی از کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. لیکن اس کیپیبلٹی کو ڈیولپ کون کرتا ہے؟ صرف دو ستون ہیں، اور دونوں ہمارے سماج کے کمزور ہو چلے ہیں، والدین اور اساتذہ. یہ والدین کی تربیت ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی، بلکہ اس طرف توجہ بھی کم دی جاتی ہے. اور الٹی تربیتیں ہوتی ہیں، ہوتی تو ہیں لیکن الٹی ہوتی ہیں. اور پھر وہ بچہ جب چھوٹا ہوا، یہاں پرائمری ایجوکیشن کی اہمیت کی بات تھی. یہ حقیقت ہے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت تقریباً مکمل ہو جاتی ہے. اس وقت تک ہم اسے بچہ سمجھ کے گنتے نہیں ہیں. لیکن آج یہ بات طے شدہ ہے کہ 5ویں سال تک عمر کی بچے کی شخصیت پوری ہو جاتی ہے. اور اس میں جو آپ اسے سکھاتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے. وہ چاروں طرف آپ کو دیکھ کے، سن کے جو کچھ سموتا ہے کہ اسپنج کی طرح چوستا رہتا ہے، وہ اس کی شخصیت سازی میں سک جاتا ہے. اور آج ہم میں سے ہر کوئی میں میرے، ہم جو کچھ ہیں، ہم مظہر ہیں ان تمام چیزوں کا جو بچپن سے ہمارے اندر اونڈیلی گئی ہیں.
یہ جو پرسنالٹی ہے یہ پروڈکٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا جو میں نے بچپن سے سموئی ہیں. ہم بچپن سے جو چیزیں سموتے ہیں اپنے اندر وہی ہم آگے جا کے کرتے ہیں. بچپن سے بچے گھر میں جس طرح کے معاملات رشتوں کے دیکھتے ہیں اسی طرح کے رشتوں کے پیکر میں وہ ڈھل جاتے ہیں. اس کی میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی. دیکھیں مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے, دوسرے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب اساتذہ ہیں, بولنے کے عادی ہیں, سننے کے زیادہ عادی نہیں ہوں. تو میں تھوڑی سی جسارت کروں گا, آپ کی سماعتوں پہ بار ڈالوں گا, کیونکہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے سماج کی. دیکھیے بچپن سے آپ ذرا خود کسی بار سوچئے گا کہ ہمارے گھروں میں گفتگو کیا ہوتی ہے. عام طور سے گھروں میں گفتگو یا تو رشتہ داروں کی ہوتی ہے اور 99% رشتہ داروں کی برائیوں کی ہوتی ہے. ہم اپنے کسی رشتہ دار کو اپریشیٹ بہت کم کرتے ہیں. زیادہ تر برائیوں کے چرچے ہوتے ہیں, دل کے پھپولے پھوڑے جاتے ہیں. جب ابا آ جاتے ہیں تو اماں کی ہمت ہوتی ہے تو ابا کے ساتھ پھوڑ لیتی ہیں. جب ان کی بہن آتی ہیں ان کے ساتھ پھوڑ لیتی ہیں. سہیلیاں آتی ہیں, اگر آتی نہیں تو فون پہ پھوڑ لیتی ہیں. اور وہ بچے جو چاروں طرف خاموشی سے بیٹھے ہیں وہ ان سب چیزوں کو ایبزارب کر رہے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے ایک منفی شخصیت, ایک نیگیٹو پرسنالٹی اپنے گھر میں تیار کر رہے ہیں جو ہمیشہ سب کی برائی کرنا, تنقید کرنا, شکایت کرنا جانتا ہے, تعریف کرنا, اپریشیٹ کرنا, حوصلہ افزائی کرنا نہیں جانتا. کیونکہ میں اگر چائے کے کپ میں اپنے 10 چمچہ شکر اور آدھا چمچہ نمک ڈالوں گا تو من جملہ وہ میٹھی ہوگی, اور 10 چمچہ نمک اور آدھا چمچہ شکر ڈالوں گا تو وہ کڑوی. میں بچپن سے کڑواہٹیں اس کو سنا رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, وہ پیسوں کے خرچ کرنے کے پیٹرن کو سمجھتا ہے کہ گھر میں جب بات ہوتی ہے کہ اب خالہ کی بیٹی کی شادی آ رہی ہے, اب گھر میں وہی سنتا ہے کہ اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کی بڑی بیٹی کی شادی میں یہ جوڑا پہنا تھا, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی, اپنی شادی کا بھی نہیں پہنوں گی, مجھ کو نیا خریدنا ہے اور فلاں مال سے خریدنا ہے, مجھے وہاں جا کے خریدنا ہے. اب اس کی وجہ سے اگر گھر میں پیسوں میں کھینچ آ رہی ہے تو بھی بچہ محسوس کر رہا ہے. گھر میں کچھ جھگڑے فساد ہیں کیونکہ اگر 4 بہن ہیں تو ان کے بیچ میں بات چیت ہے کہ کس کا کپڑا کیسے آئے گا, یعنی خرچے کی باتیں اور اپنے گھر پہ خرچے کی باتیں. دوسرا منظرنامہ ہے, ایک باپ گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو تنخواہ دیتا ہے. یہاں پہ بھی ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں لا کے پیسے دیتے ہیں. اب یہاں بھی مسئلہ اٹھائے گا کہ اگر والدہ ساتھ رہتی ہیں تو اماں کو پیسے دیں گے کہ بیوی کو پیسے دیں گے, وہاں پہ بھی جھگڑے پیدا ہوں گے. خیر جو بھی مینیجر ہے اگر انہوں نے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک پہلی چیز بچہ ہی دیکھیے, بچہ گھر میں ایک بات اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا, میرے بڑے بھائی میری ماں کا, میری بہنوں کی عزت نہیں کرتے تو وہ لڑکا کبھی بھی اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا. اس نے عورت کی عزت اگر گھر میں نہیں دیکھی, جو ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ عورت کو بطور کہنے والوں کے کہ سر نہیں چڑھایا جاتا کیونکہ تنگ کرے گی, لہٰذا اس کو پیروں کی جوتی نہیں تو تھوڑا سا نیچے دبا کے رکھو تاکہ زیادہ کھلنے نہ پائے, اڑنے نہ پائے, ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گی. اس طرح کی چیزیں جہالت کی, کم علمی کی, غیر اسلامی, غیر قرآنی ہمارے سماج میں ہیں کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو بہرحال ابا نے آ کے پیسے دیے ابا کو یا بیوی کو, اور یہ کہا کہ بیوی اس مہینے خرچہ کم رکھنا کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہیں ان کی بچی کی شادی ہے, وہاں پیسے دینے ہیں. یا تایا ابا کے بچے اب 12ویں جماعت میں جا رہے ہیں, ان کی فیس جمع کرنی ہے کیونکہ تایا مر چکے, وہ اکیلی عورت ہے جو سلائیاں کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے, اس کی فیس ہمیں بھرنی ہے. جس گھر میں اس طرح کے چرچے ہوتے ہیں وہاں اسلامی ذہن بن رہا ہے. نمازیں سکھا کے 8 سال میں روزے رکھوا کے فنکشن کر کے اسلامی ذہن نہیں بنتا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیادوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا, اور نہیں ہے واقف کیونکہ قرآن سے دور ہے. میں ابھی ایک سائڈ کے موضوع کے طور پہ ایک حساب سے وضاحت کر دوں کہ بلا شبہ نماز کی بہت اہمیت ہے, ہم بچے کو سکھاتے ہیں. قرآن میں 2 طرح کی نمازوں کا ذکر ہے, ہم کون سی نماز سکھاتے ہیں. پہلی نماز سورہ معون میں ہے,
جس میں جہنم کی گواہی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پس ویل ہے، ویل جہنم کو بہت خطرناک علاقہ ہے، پس ویل ہے ان تمام مصلیوں کے لیے، مصلی مصلوں پہ بیٹھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور دینے والی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ اب یہاں الذین یراؤون، دو مفہوم ہیں اس لفظ کے۔ پہلا دکھاوے کی نماز، دوسرا یہ کہ وہ نماز جس کی ظاہری شکل تو ہے لیکن اندر سبسٹینس نہیں ہے، یہ خواب کی مانند ہے، یہ رویا سے بنا ہے کہ جو دکھتا ہے لیکن حقیقت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ پہلی پاسبلٹی تو رول آؤٹ ہو گئی کہ میں دکھاوا نہیں کرتا، میری نماز اللہ کے لیے، میرے رب کے لیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سبسٹینس ہے یا نہیں، تو اس کا جواب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 دیتی ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکر، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ اور ذکر کیا ہے؟ ابھی تذکیر ہوئی تھی نا، ذکر ہے قرآن۔ تو میری نماز اگر میری زندگی پہ قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، قرآن کا اطلاق نہیں کر رہی، تو میں ڈروں کہ کہیں یہ سورہ ماؤن کی نماز تو نہیں ہے۔ بندہ اقیم الصلاۃ لذکر کا کیا مطلب؟ اب جب قرآن ہی نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے، تو نماز میں کیا قرآن سمجھیں گے، اور قرآن کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہاں کوشش ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی کہ قرآن سے دوری نے ہمارے پورے منظر نامے کو بدل دیا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے معاملے داری ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز دھری سے ہٹ چکی ہے کیونکہ ہم قرآن سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے سارے حالات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ دو ہی چیزیں ہوں گی کہ یا تو ہم پچھلی قوموں کی طرح ختم کر دیے جائیں گے یا ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے، تیسرا راستہ نہیں۔ میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن میں ایک طالب علم کے طور پہ جو سمجھ سکتا ہوں، مجھے جو بادل دکھتے ہیں وہ بادل مجھے بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آئے گا اور آنے والا ہے، اور دلائل و حقائق یہ بتاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے اس بچے میں صلاحیت ہر چیز کی ہے۔ میں اسی موضوع پہ بات کروں گا کیونکہ یہ والدین اور ٹیچرز دونوں کی بات ہے۔ وہ بچہ گھر میں کیا تربیت پاتا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر اس کی تربیت منفی ہے، جو ہمارے 99% گھروں میں ہوتی ہے۔ دیکھیے جو ماں اپنے بچے کو ٹفن دیتی ہے اور جب وہ اسکول سے آتا ہے چیختا ہوا کہ اماں بھوک لگ رہی ہے، وہ کہتی ہے ٹفن نہیں کھایا، وہ امی دوسرے دوست نے کھا لیا، تو تھپڑ دیتی ہے کہ اس کو کیسے کھانے دیا، تو نے اپنا ٹفن خود کھایا۔ سمجھا کے بیچتی ہے کہ دیکھو ٹفن اپنا ذرا سے ادھر کو ہو کے کھانا، کوئی کھا لے گا تم بھوکے رہ جاؤ۔ یہ ماں برباد کر رہی ہے اپنی اگلی نسل۔ ماں وہ ہے جو کہے گی کہ بیٹا ٹفن لے کے جاؤ، تو کسی دن تمہارا کوئی دوست کھانا بھلائے تو تم تو بہت بہادر بچے ہو، بنا لنچ کے رہ سکتے، اس کو لنچ کھلا دینا یا اپنا لنچ شیئر کر لینا اس کے ساتھ۔ یہ ہے وہ ماں جو تربیت دے رہی ہے بچپن سے شیئرنگ کی، اپنی چیزیں بانٹنے کی، اپنی چیز دوسروں کو دینے کی، یعنی وہ کسی حد تک ایتاء ذی القربیٰ کو سمجھ کے عمل کرا رہی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کرا یہ تو آپ نے اور آپ جواب دہ ہوں گی اس طرح جس طرح آپ کے شوہر بھی، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لیے جواب دیں۔ تو ان تربیتوں میں اب وہ بچہ اگر گھر والوں نے اس کو کسی مدرسے میں، مکتب میں، اسکول میں نہیں بھیجا اور نہیں پڑھایا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی، وہ ایک صلاحیت تھی، ایک ٹیلنٹ تھا، ایک یونیک جین کمبینیشن تھا۔ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی منفرد ہے، جس طرح آپ کی فنگر پرنٹس یونیک ہیں، کسی دو شخص کے انگلیوں کے نشان نہیں ملتے، اسی طرح کوئی دو شخصیتیں ایک سی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے اندر اپنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں صلاحیتیں آپ ہی لوگوں میں تھیں؟ جو باہر مزدور جھلی ڈھو رہے ہیں، وزن ڈھو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کہ ان میں صلاحیتیں نہیں تھیں؟ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہوں، وہ مجھ سے اچھا وائس چانسلر بنتا، اسے موقع نہیں ملا، اپارچونیٹی نہیں ملی، کیونکہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوا، اسے پڑھا دیا جاتا۔ وہ گھر ایسے سماج میں نہیں تھا جو یہ سوچتا کہ میرے بچے تو پڑھ رہے ہیں، یہ پڑوس کے بچے باہر مزدوری کر رہے ہیں، اگر میں ان کو کانوینٹ میں نہیں تو سرکاری اسکول میں داخل کر کے پڑھا دوں۔
کیا وہ سماج اپنا کردار ادا کر رہا تھا؟ کیسا پڑوس تھا وہ، کیسا محلہ تھا وہ، کیسی مسجد تھی جس کو گرد و پیش کا یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے گلی کے محلے کے بچوں میں سے کتنے اسکول جا رہے ہیں، کون پڑھ رہا ہے، کس کو موقع مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا. میرے پیسے آ رہے تھے، الحمدللہ بڑے بڑے مکان بن رہے تھے، ھذا من فضل ربی لکھا جا رہا تھا. میں ماروتی سے مرسیڈیز پہ آ گیا، ترقیاں ہو رہی تھیں، گاڑیاں بڑھ رہی تھیں، ڈرائنگ رومس میرے سج رہے تھے، میرے جوڑے بن رہے تھے. میرے پڑوس کے بچے، میرے گھر میں کام والی جو آتی ہے اس کے بچے در در مارے پھر رہے تھے. آئی جسٹ ڈیڈنٹ کیئر. اور پھر بھی میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور جنت کے بھروسے میں جیتا ہوں. نہیں، انہی چیزوں کا تو حساب ہے، یہی تو پکڑ کی چیزیں ہیں. اور یہ قرآن بتاتا ہے. میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور قرآن دیکھیں گے تو نہ گھوڑا دور نہ میدان. خود دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جس نے عمرہ نہیں کیا یا حج نہیں کیا اس نے دین کو جھٹلا دیا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے نظم قائم نہیں کیا، انہوں نے دین کو جھٹلا دیا. فویل للمصلین الذین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج روہنگیا کیمپوں میں خالصہ والے جا کے خالصہ پنتھ والے کھانا کھلاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ گنی چنی اکا دکا جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، ہم سب کو تو بے چینی نہیں ہوتی نا کہ وہ لوگ کیا کھانا کھا رہے ہیں. اپنے پڑوس کو، اپنی گلی اور محلے کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ کبھی کبھی تو رشتہ دار خوش ہوتے ہیں. میری ایک بہن خوش ہوتی ہیں جب ان کی جٹھانی کے گھر میں تنگی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اب اس کے آگے آ رہا ہے، اب پڑ رہا ہے روٹیوں کے لالے، اب ان کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، بڑی خوش ہے. مجھے تنگ کرتی تھی نا، اب روٹیوں کے لالے پڑ رہے ہیں، بھوکی پڑ رہی ہے، اب دیکھوں گا دماغ اس کے ٹھیک ہوں گے. یہ سوچ ہے اوسط. یہ مسلمان کی سوچ نہیں. یہ مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا جو کسی کو پریشانی میں دیکھ کے خوش ہوئے. ہم میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال تو یہ تربیت کا پہلو اصل چیز ہے جس میں والدین اور اساتذہ دونوں کا کردار ہے. سوری، یہ میں نے شاید چینج نہیں کری تھی. یہ آپ لوگ، میں پڑھ رہا تھا آپ نہیں پڑھ پائے ہوں گے. میں اصل میں اس پہ کر لیتا ہوں، ادھر بھول جاتا ہوں. بہرحال یہ میں نے ابھی پڑھا تھا. یہ ہے وہ چیزیں جو کلھا کے لفظ کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھ دیا، آپ جس طرح اسے نکھار لیں گے. یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ کمہار کے چاک پہ جو مٹی آگے پڑی ہے وہ بہترین مٹی ہے. کیوں بہترین مٹی ہے؟ قرآن ثابت کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس نے تو کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا. تو جو آپ کے حصے کی مٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ بہترین تخلیق اللہ کی آئی ہے، وقت کے چاک پہ آپ کے پاس آ گئی ہے. اب اگر آپ کے ہاتھوں نے اس میں سے ایک اچھا برتن بنا دیا، بڑا وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے. ہمارے سے کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کے لیے اپنا کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں؟ اب بات تو کنارے لگ جاتے ہیں کہ میرا کام تو روٹی روزی کمانا ہے، میرا نہیں ہے، بیوی پہ چھوڑ دیے بچے. بیوی کی اپنی مصروفیات ہیں، وہ خالہ پہ، اماؤں پہ، پڑوسیوں پہ یا کریش میں چلا گیا بچہ. بچے کے ساتھ حق ادا نہیں کر رہے تو بچہ پیدا کیوں کیا؟ اگر میرے پاس وقت نہیں ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، تو میں شادی کیوں کرتا ہوں؟ جہیز لانے کے لیے کہ گھر کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے. اس لیے 1 کرتا ہوں، 2 کرتا ہوں، 3 کرتا ہوں. مال مفت آتا رہتا ہے، حرام کا مال آتا رہتا ہے. میسر حرام ہے، جہیز حرام ہے. میرے کلپ کو آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ ہر مفت، کیونکہ جو مال بنا محنت کے حاصل ہو وہ میسر ہے، حرام ہے، منع ہے. تو یہ مفت خوری ہے جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ پھر میں عرض کروں گا موضوع ہے، اس پہ وقت نہیں ہے ابھی، ورنہ تو پھر شام بہت ہو جائے گی. جی تو چاہتا ہے آپ سے بات کروں، کیونکہ جو آپ سیکھیں گے آگے جائے گا، اگلی نسلوں تک جائے گا. لیکن سب کچھ سب کو نہیں بتایا جا سکتا. قرآن آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. مجھ سے زیادہ سیکھ لیں گے کیونکہ مجھ سے اچھے ہیں آپ، اور میرے سے زیادہ وقت آپ کے پاس ہے عمر کے اعتبار سے اگر میں دیکھوں. اب دیکھیے یہ آیت میں نے یوں چنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے اس سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیق کو اپنی آیت کہہ رہا ہے. یہ نقطہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہاں پہ زمین آسمان کی ہر چیز کو
یعنی آپ میں سے ہر کوئی اللہ کی ایک آیت ہے. یہ درخت آیات ہیں, یہ جانور آیات ہیں, چونٹی بھی آیت ہے, مچھر بھی آیت ہے, ہاتھی بھی آیت ہے, درخت بھی آیت ہے, جھاڑ بھی آیت, ہر چیز آیت ہے, چاند ستارے بھی آیت ہیں. تو آیت لفظ ہے کیا, ذرا اس کو سمجھ لیں. آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں, چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں. یعنی جو میل کے پتھر ہوتے ہیں, مائل سٹونز, ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. بیٹا موبائل تھوڑی دیر بعد یوز کر لینا, بات قرآن کی ہے, دھیان سے سن لو, میری بکواس مت سنو, کیا پتہ کیا چیز دل میں اتر جائے. دیکھو ٹیچر ہوں, برداشت نہیں کرتا ان چیزوں کو, معاف کریے گا مجھے, کیونکہ یہاں نہ وقت آپ اس لیے خراب کر رہے ہیں, نہ میں کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس کے دل کو لگ جائے بات. اس لیے کوشش کرتا ہوں میں, اسی لیے ایسے کسی پروگرام کو منع نہیں کرتا, چاہے میرے ساتھ کچھ بھی بیتتی ہو. میں آتا ہوں کہ مجھے اللہ کا جواب دینا ہے کہ اس نے جو مجھے سکھایا ہے میں آپ تک پہنچا سکوں. تو یہ جو, کیونکہ مائل سٹون جو ہے, یہ آیت کیسے ہے کہ اگر مان لیجیے آپ کڑپا جا رہے ہیں, تو راستے میں آپ نے دیکھا کڑپا 40 کلومیٹر, تو آپ کو کڑپا یاد آ گیا کہ اچھا 4 کلومیٹر دور میری منزل ہے جس طرف میں جا رہا ہوں. تو یہ مائل سٹون آپ کو, آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے, منعطف کر دیتا ہے اس منزل کی طرف. تو اللہ تعالیٰ آیات اس لیے کہتا ہے اپنی ہر چیز کو کہ اگر دیدہ بینا ہے تو ہر تخلیق میں خالق کا جلوہ نظر آئے. یہ حکمت ہے قرآن کی. اور اچھا اس کو پڑھ لے پورا. در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے, اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو پہچان لیا اور اس کو سمجھ لیا. اور یہ جو اقتباس ہے یہ راغب, تاج اور محیط تینوں سے ہے. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی, لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی. اس لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں. دیکھیے یہ بات اس لیے آسان اور سمپل ہے کہ ہماری ہر صلاحیت محدود ہے, اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ہمیں علم بہت تھوڑا دیا گیا.